مینڈکوں کا ایک گروہ کہیں جا رہا تھا کہ اچانک ان میں سے 2 مینڈک بے دہانی میں گڑھے میں جا گرے۔ باہر ٹھہرے مینڈکوں نے دیکھا کہ گڑھا ان 2 مینڈکوں کی استطاعت سے زیادہ گہرا ہے، تو انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کر دیا، ہائے افسوس، تم اس سے باہر نہ نکل پاؤ گے، کوششیں کر کے ہلکان مت ہونا، ہار مان لو اور یہیں اپنی موت کا انتظار کرو۔ ایک مینڈک کا یہ سب سن کر دل ہی ڈوب گیا۔ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ چند کوششیں تو کیں، مگر اس جان لیوا صدمے کا اثر برداشت نہ کر پایا اور واقعی مر گیا۔ دوسرے کی کوششوں میں شدت تھی اور وہ جگہ بدل بدل کر جمپ لگاتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوپر والے مینڈک پورے زور و شور سے سیٹیاں بجا کر آوازیں کستے ہوئے اسے منع کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ مت ہلکان ہو، تھک جاؤ گے، اتنی کوششیں مت کرو، تمہیں یہیں رہنا ہے، اب مرتے دم تک تم یہیں رہو گے اور موت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ لیکن یہ کیا؟ مینڈک نے ان تمام باتوں کے باوجود زیادہ شدت سے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور آخر کار باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہ مینڈک نکل کر باہر آ گیا تو اوپر کھڑے سارے مینڈک اس کے پاس آ گئے اور اس کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ کیسے باہر نکلا۔ تو سب یہ جان کر بہت حیران ہوئے کہ یہ والا مینڈک تو کانوں سے محروم ہے اور بہرا تھا، اسے تو ہماری کوئی بات سنائی ہی نہیں دی، اس نے تو ہماری کسی بات کی طرف توجہ دی ہی نہیں، یہ تو صرف اپنی کوششوں میں لگا ہوا تھا، ہم جو کچھ اس کے ساتھ کر رہے تھے وہ صرف ہم اپنا وقت ہی برباد کر رہے تھے۔ کیونکہ مینڈک سارا وقت یہی سمجھ کر باہر نکلنے کے لیے اپنا سارا زور لگاتا رہا تھا کہ باہر کھڑے ہوئے سارے مینڈک اس کے خیر خواہ اور دوست ہیں، جو اس کی ہمت بندھوا رہے ہیں اور جوش دلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سارے اس کی ہمت توڑنے اور باہر نکلنے کے عزم کو ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھے اور اوپر آئے۔ ان سب کی باتوں سے اور ان سب کی کوششوں سے تو یہی تھا کہ وہ وہیں رہے اور وہیں گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ یہاں ایک غور طلب بات ہے، جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی لائف میں کسی ڈسپلن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں بالکل صحیح لگتی ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی اور ہم اپنے مذہب اور اپنی باؤنڈری لائن کے اندر رہ کر وہ کام کر رہے ہیں، تب بھی بہت سارے لوگ ارد گرد آپس میں ملنے والے دوست احباب، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں آپ کے اس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پر، آپ کے اس پازیٹیو کام پر، آپ کی اس صحیح راہ پر چلنے کو، کہ یہ کیا، یہ تو تم دقیانوسی کام کر رہے ہو، یہ تو پرانے زمانے کا کام ہے، یہ ماڈرن زمانہ ہے، دنیا کے ساتھ مل کر چلو، ان چیزوں میں مت پڑو، یہ چیزیں صحیح نہیں۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور اس سے ہمارا اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں اور ہم یہ کام جو کر رہے ہیں اس سے ہمارا اللہ خوش ہے، تو ہمیں ناقدین اور تنقید کرنے والوں کی باتوں پر، رویوں پر، نظروں پر کوئی دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ اپنے کان بند کر لینے چاہیے اور بالکل بہرا ہو جانا چاہیے، کیونکہ ناقدین اور تنقید کرنے والے یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہو جائیں، آپ پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنا صحیح کام جاری رکھیں۔
اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، اور ہمیں سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔